یخالفون عن امرہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امر کی، آپ کی شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے، ان تصیبہم فتنہ، اگر تم مخالفت کرتے رہو گے تو فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے، او یصیبہم عذاب علیم، یا تجھ تک پہنچے گا دردناک عذاب، کہ جب تم میں سے کوئی بھی سنت کی مخالفت کرے گا، یخالفون عن امرہ، تم میں سے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاں حکم موجود ہو، شریعت کا قاعدہ موجود ہو، دین کی بات ہو، جو تم بندہ اس کی مخالفت کرے گا تو وہ فتنے میں مبتلا کر دیا جائے گا، یا اس کے اوپر دردناک عذاب آ پہنچے گا۔ فتنہ کیا ہے؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا، فتنے سے مراد یہ ہے کہ اس قوم میں قتل و غارت عام ہو جائے گی۔ جو لوگ شریعت کی، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی، آپ کے حکم کی نافرمانی کریں گے، وہ قوم قتل و غارت میں مبتلا ہوگی۔ آج جو اگر مسلمان کو قتل کر رہا ہے، اور اصل وجہ یہ ہے کہ ہم شریعت سے دور رہے، ہم نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے کو چھوڑ چکے ہیں، اسی لیے مسلمان کو مارتا ہے۔ بم لیتے ہیں، سکول پر گرا دیتے ہیں، ہاسپٹل پر گرا دیتے ہیں، مسجد پر گرا دیتے ہیں، بازاروں میں گرا دیتے ہیں، خودکش حملہ کسی پولیس والے پہ ہو جاتا ہے، کسی فوج کے افیسر پر ہو جاتا ہے، کہیں بھی مسلمان کلمہ گو کے اوپر اس طرح کا اٹیک ہو جاتا ہے، تو اس کی پیچھے اصل وجہ یہ عذاب میں مبتلا آیا۔ وہ عذاب کیوں ہے؟ یہ عذاب ہے، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، قتل و غارت ہو گیا، امن ختم ہو گیا۔ یخالفون عن امرہ کہ ہم حضور کی شریعت کی، سنت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، اسی لیے اللہ نے ہمیں فتنے میں مبتلا کیا۔ فتنہ کیا ہے؟ قتل و غارت۔ اور فتنے کا معنی امام المفسرین نے، امام عطا نے کیا ہے۔ ان سے پوچھا گیا فتنے کا معنی قرآن میں کہا حضور کی مخالفت کریں گے تو فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، فتنہ آ پہنچے گا، فتنے سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے فرمایا زلزلے آئیں گے، حضور کی سنت کی مخالفت کی، زلزلے آ پہنچیں گے۔ یہ بھیمبر گئے اگلے دفعہ، کچھ عرصہ پہلے گئے بھیمبر، تو وہاں جب پہنچے تو بہترین سڑکیں ہیں کشمیر میں، کوئی سال دو سال پھر جانا ہوا بعد میں تو سڑکیں ساری ٹوٹی ہوئی ہیں، بہترین گھر تھے، وہ مسمار ہیں ختم ہوئے ہوئے۔ پوچھا رستے اب کچے ہو گئے، وجہ کیا؟ انہوں نے کہا جی زلزلے آئے تھے، ہر چیز ہی ملیا بیٹھ کر۔ جب سنت کی مخالفت کرو گے نا، آپ ایک طریقہ میرا ہے، اپنا ہے، آپ کا اپنا ہے، رسم و رواج ہے، اور ایک طرف حضور کا طریقہ ہے، ایک طرف سنت اور شریعت۔ آپ نے سنت شریعت چھوڑ کر جب یہ اپنا رستہ، اپنا طریقہ، رسم و رواج اپنایا تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے تمہارے اوپر ہم عذاب مسلط کر دیں گے، وہ فتنے کا عذاب ہوگا۔ وہ فتنے کا عذاب حضرت ابن عباس کہتے ہیں ایک دوسرے کو مارو گے، قتل و غارت عام ہو جائے گا، امن ختم ہو جائے گا۔ اور حضرت عطا خراسانی امام المفسرین،
آپ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے یعنی زلزلے آئیں گے تمہارے اوپر. اور حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا کہ اس سے مراد کیا ہے، فتنے سے مراد کیا ہے؟ تو انہوں نے بھی بڑا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے فرمایا اس فتنے سے مراد یہ ہے کہ تمہارے اوپر جابر حکمران مسلط کیا جائے گا. سنت چھوڑو گے جابر حاکم آ جائے گا. یہ سزا کے طور پر آپ کے سامنے کبھی زرداری ہے تو کبھی نواز شریف ہے تو کبھی پی ڈی ایم ہے. پیچھے کیا کیا تھا. ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا اسی لیے کہ نظام مصطفیٰ ہوگا، سنت کی بہاریں ہوں گی. جب چھوڑا تو پھر اللہ رب العزت نے پھر ہمیں فتنے میں مبتلا کیا. فتنہ کیا ہے؟ جابر حکمران آئے گا، ترس نہیں کھائیں گے، مرتے مر جاؤ، ذلیل ہو جاؤ، جو جی چاہے کر لو، خودکشیاں کر لو بھوک کی وجہ سے، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. کیا وہ نظام ہی نہیں ہوگا، وہ جابر لوگ مسلط کر دیے گئے. اہل علم نے، مفسرین نے امام احمد بن حنبل سے اس کے بارے میں پوچھا کہ فتنہ سے کیا مراد ہے. امام احمد بن حنبل نے فرمایا جو ذلہ، امت پر ذلت مسلط ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ جب حضور کی سنت چھوڑیں گے ذلیل ہو جائے گا، ذلت مسلط ہو جائے گی. ایٹمی طاقت ہوں گے، ہاتھ میں کشکول ہوگا. سمجھا سکا ہوں کہ نہیں؟ ایٹمی طاقت ہوں گے، ہاتھ میں کشکول ہے. اللہ غریبی ختم نہیں کرے. جو ذلت کے اس کے اوپر مسلط کر دی جائے گی. 57 اسلامی ممالک ہیں، 57 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود، فوج ہونے کے باوجود، ایٹمی طاقت پاکستان ہے اور بھی ہونے کے باوجود فلسطین کٹ گیا، کوئی نہیں پوچھ رہا. یہ ذلت ہے. فصلیں پک جائیں تو بارشیں شروع ہو جائیں، عذاب ہے سنت کے چھوڑنے کی وجہ سے، نبی کا رستہ چھوڑنے کی وجہ سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیچھے ہونے کی وجہ سے. بلڈنگیں بنی، زلزلے آ گئے. سڑکیں بنائی، زلزلے آ گئے. ادھار لے لے کر جناب والا ٹریڈ سینٹر بنائے، سارے تباہ ہو گئے، آگ لگ گئی، ختم. اور اس کے باوجود ایسے جابر حکمران آئے، ظالم حکمران آئے، پس گئے، مر گئے، کٹ گئے، وہ پوچھتے تک بھی نہیں. کسی جسٹس کی ذات کا مسئلہ ہو جائے، اپنی ذات، اپنے بچوں کا مسئلہ ہو تو ان کو کچھ ہو جاتا ہے. ہماری یہ قومی ٹیم کرکٹ، خدا ان کو لعنت کے طوق پہنائے بغیرتوں کو. ادھر سے مسلمان کٹ رہا ہے، یہ اسرائیلیوں کی مصنوعات کو جو ہے نا پروموٹ کر رہے ہیں، ان کی مصنوعات کو پروموٹ کر رہے ہیں. کبھی پیپسی، کبھی کوک، کبھی سپرائٹ، اور کبھی میکڈونلڈ، پتہ نہیں کے ایف سی. یہ سارے کے سارے جناب والا وہ ان کے اشتہارات، کمرشل، اور یہ پتہ نہیں ٹی ویوں پر چلا کر یا اپنے شرٹس کے اوپر لگا کر پروموٹ کر رہے. تو یہ جو ذلہ، یہ ذلت شروع ہے بھائی. ہر مسلمان جس نے حضور کا رستہ چھوڑا، جس نے دین اسلام چھوڑا، یخالفون عن امرہ، جیسے ہی دین کی مخالفت شروع کی، حضور کا رستہ موجود ہے، اپنے رستے نکالے. نہیں جی مجبوریاں ہوتی ہیں. رب کہتا ہے ایسا مجبور کروں گا تیرے ہاتھ میں کشکول ہوگا، کبھی پورا نہیں ہوگا، پوری پڑے گی نہیں. ایک مثال سے سمجھ لیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کے لیے آتے ہوئے ایک جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا، صحابہ کو اکٹھا کیا،
اور ان کو تیر پکڑائے، تیر کمان پکڑائے، اس درے کے اوپر کھڑا ہو جانا ہے. فلا تبرحوا ارسل علیکم، جب تک میں نہ بلاؤں تم لوگوں نے درے سے نیچے نہیں اترنا. عہد کے لیے جنگ شروع، صحابہ نے جاتے ساتھ ہی کنٹرول کر لیا. کافر بھاگ رہے ہیں، مشرک بھاگ رہے ہیں. اس دوران میں وہ بھاگ گئے اور مال غنیمت صحابہ اکٹھا کر رہے ہیں، تو اوپر والوں کو کہہ رہے ہیں جنگ جیت چکے ہیں تم آ جاؤ اور مال غنیمت اکٹھا کرنے میں ہماری مدد کرو. تو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں نیچے نہیں اترنا. انہوں نے کہا جنگ جیت گئے ہیں، ہمارے ساتھی ہمیں مدد کے لیے پکار رہے ہیں، اب تو جانا چاہیے. 50 میں 5 رہ گئے، 45 اتر گئے. خالد بن ولید ابھی دار اسلام میں داخل نہیں ہوئی، اسی درے سے بندے لے کر وہیں آ کر حملہ کیا. وہ 5 شہید کر دیے، جو نیچے تھے ان کے اوپر تیر برسائے. مسلمان کو مارنا شروع ہو گیا. مسلمان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ سامنے کون ہے، دوسرے کو مارنا شروع ہو گئے. بھگدڑ بچ گئی. تو یہاں اہل علم نے لکھا ہے، امام احمد بن حنبل تک، امام شافعی تک، امام مالک تک، امام ابو حنیفہ تک، کہا صحابہ بھی ہوں اگر نبی کا ایک حکم چھوڑ دیں تو جیت ہار میں بدل جاتی ہے. صحابہ بھی ہوں تو آج دیکھ لیں کہ ہماری زندگیاں ہر کام میں سنت کی مخالفت ہے، شریعت کی مخالفت ہے. ہم سمجھتے نہیں، بوجھ سمجھتے ہیں سنت اور شریعت کو اپنے اوپر. سنت صحابہ کی ہستیاں ہیں، اللہ نے ان کو بھی معاف نہیں کیا، آ جاؤ رگڑ دیا. جو خالفون عن امری، میرے نبی کی امر کی حکم کی مخالفت جس نے بھی کی ہے اس پر گرفت ہوئی ہے، اللہ کا حکم ہے. تو اور میں کس باغ کی مولی، شادی ہو تو دین نہیں، گھر ہو تو دین نہیں، اولاد ہے تو تربیت میں دین نہیں. پھر رونا کس چیز کا، بھوک سے مر گئے. پھر رونا کیا ہے، برکت نہیں ہے. پھر رونا کیا ہے، کاروبار نہیں. نوشہرہ روڈ پر میرا ایک مرید ہے، اس نے ایک فیکٹری بنائی، مجھے لے گیا، دعوت وغیرہ کی. دعوت کے بعد فیکٹری کا آغاز ہو گیا جی. 5-6 مہینے کے بعد وہ میرے پاس آیا، حضرت صاحب برکت نہیں ہے، پوری نہیں پڑتی، جو مال بناتے ہیں وہ بکتا نہیں، اور اس کے بعد جو ہے اس طرح یہ معاملات. میں نے کہا جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے آپ کے ورکر نماز پڑھتے؟ یہ ساروں کے لیے بھائی، سب کے لیے، بات ایک ہی کر رہا ہوں، سب کے لیے. نماز کا ٹائم ہو جائے گھر میں نماز پڑھی جاتی، نماز کا ٹائم ہو جائے فیکٹری کو بند کر کے یا کام چھوڑ کر وہیں مصلے بچھا کر نماز پڑھی جاتی. تو میں نے کہا جو ٹائم بچتا ہے درمیان میں وہاں کیا کرتے؟ گانے تو نہیں لگاتے؟ کہتے جی مزدور باز نہیں آتے، لگا دیتے. میں نے کہا کاروبار تو خود بند کیا ہوا ہے. جو خالفون عن امرہ، حضور کی سنت کی مخالفت تم نے خود کی ہے، اب کیسے برکت آئے گی بھائی؟ کبھی زلزلے آئیں گے سنت چھوڑو گے تو، کبھی ذلت آئے گی سنت چھوڑو گے، کبھی گرفت ہوگی، جابر حکمران آئے گا اس طرح، کبھی قتل و غارت شروع ہوگی، ایک دوسرے کو مارو گے. ہر چیز ہونے کے باوجود باپ بڑا ہے گھر میں. ایک محلے میں بابا بڑا ہوتا تھا تو دنیا قدر کرتی تھی، کسی بچے کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی بول سکے. آج گھر میں اپنا والد موجود ہے، قدر نہیں ہے.
شوہر موجود ہے بیوی لحاظ نہیں کرتی، وجہ کیا ہے؟ ہم نے سنت کا لحاظ نہیں کیا، نبی کے حکم کا لحاظ نہیں کیا، سرکار کے فرمان کا لحاظ نہیں کیا۔ اللہ نے عذاب کی صورت میں ہمارے اوپر ایسے لوگ مسلط کر دیے۔ صحابہ علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی سنت کی خلاف ورزی ہوتی ہم سمجھ جاتے یہ بندہ پکڑا جائے گا۔ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو حج کے دوران، یہ تابعی ہے، آپ کو حج کے دوران ایک بندہ ملنے آیا، زیارت کے لیے آیا۔ جب آ کر مل لیا اس نے تو مسجد نبوی میں آپ رہتے تھے، وہ بندہ جانے لگا۔ آپ نے فرمایا جب تم مجھے مل رہے تھے تو اس وقت اذان ہوئی؟ ہاں۔ کہا مسجد میں حضور نے فرمایا جو آ جائے علیہ الصلوۃ والسلام اور اذان ہو جائے تو وہ مسجد سے باہر نہ نکلے، ہاں اگر عذر ہے وضو کرنے کا تو وضو کر لے، شرعی عذر ہے تو وہ پورا کر لے کوئی، ورنہ بغیر مجبوری کے، کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے تو نہیں جانا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے۔ تو اس بندے نے کہا حضرت صاحب ہماری سواریاں باہر کھڑی ہیں، ہم نے آپ کو ملنا تھا، میں نے ملنا تھا، وہ لوگ باہر ہی کھڑے انتظار، مجھے اجازت ہے میں جاؤں گا رستے میں نماز پڑھوں۔ فرمایا حضور کے فرمان کی مخالفت ہو جائے گی، پھر تجھے مجھے ملنے کا کیا فائدہ ہوا جو تو سنت ہی نہیں مانتا، شریعت کی بات ہی نہیں مانتا۔ انہوں نے کہا حضور نماز فرض ہے، نماز پڑھنی، پڑھ لوں گا۔ اب حضرت روکتے رہے، اب تو پتا تھا کہ اس پر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جائے گا۔ جب وہ وہاں سے مسجد سے روانہ ہوا تو آپ بار بار ساتھیوں کو کہتے رہے کہ یار وہ اذان سنی اور مسجد سے چلا گیا، شرعی عذر بھی کوئی نہیں تھا، اذان سنی اور مسجد سے چلا گیا، اذان سنی اور مسجد میں چلا گیا۔ آپ نماز کا ٹائم ہوا، نماز ادا فرمائی، نماز سے فارغ ہوئے تو بندے اٹھا کے اس کو لے کے آئے، وہ سواری پر بیٹھا، سواری نے اچھال پھینکا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور لوگ اٹھا کے اس کو باہر مسجد کے سامنے کھڑے تھے۔ جب آپ باہر نکلے آپ نے فرمایا مجھے یہی ڈر تھا، تو سنت چھوڑ کے جا رہا ہے، تیرے کا ساتھ کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جانا چاہیے، مجھے یہی ڈر تھا۔ آج کون سمجھائے گا؟ دھجیاں ہمارے سامنے سنت کی اڑے، اگر کسی کو بتائیں صحیح سنت، مذاق اڑا دیتے ہیں۔ سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں دین کو مولویوں نے سخت کر دیا ہے، دین کو مولویوں نے اس قدر کر دیا ہے۔ مولوی بیچارے کیا کر سکتے ہیں؟ وہ ایک پیغام ہے جو پہنچا سکتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام پہنچاتے ہیں، اور حق بات آپ تک اگر کوئی پہنچا دے تو اس کا بندہ شکریہ بھی ادا کرتا ہے اور اس کے لیے دعا بھی بندہ کرتا ہے، یا اللہ یہ چیزیں ہمیں علم نہیں تھی، تیرے اس بندے کے ذریعے ہم تک یہ باتیں پہنچ گئیں، اللہ ان کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما اور ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرما۔ لیکن افسوس ہے کہ اس قدر ہم آگے چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنت جو آپ کے سامنے کوئی چھوڑتا تھا آپ خود بھی سختی فرماتے تھے، آپ کا رستہ چھوڑتا تھا آپ اسی وقت اس پر کوئی نہ کوئی بات فرما دیتے۔ کھانا کھا رہے، کھانا کھاتے ہوئے ایک بندے نے الٹے ہاتھ سے کھانا کھایا، عادت ہے پانی بوتل الٹے ہاتھ سے لوگ پیتے، کھڑے ہو کے پیتے، روکے تو عجیب غریب نگاہوں سے دیکھتے۔ اس نے الٹے ہاتھ سے کھانا کھایا تو حضور نے فرمایا کل بیمینک کا، دائیں ہاتھ سے کھا۔ تو اس نے جواب میں کہا یعنی دائیں ہاتھ سے کھا ہی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا لا استطعت، اللہ کرے تیری کدی طاقت سجے ہاتھ نال ہو گئی نہ، تیرے کبھی دائیں ہاتھ میں طاقت ہوئی نہ کہ تو کھا سکے۔ صحابہ کہتے ہم نے دیکھا اس زندگی بھر اس کا یہ ہاتھ یوں ہی لٹکا رہا، مفلوج ہو گیا، وہ الٹے ہاتھ سے کھاتا تھا اور کہتا تھا میں نے حضور کے سامنے یہ جملہ کہا میں تو اس ہاتھ سے کھا ہی نہیں سکتا دائیں ہاتھ سے۔ حضور نے فرمایا کبھی دائیں سے کھائی نہ۔ اندازہ لگائیں حضور سنت چھوڑنے پر کس قدر جلال فرماتے تھے۔ آج ہر بات پر اپنی مرضی کر لیتے ہو، حضور سے پیار کرتے ہو
تو حضور کے طریقے سے پیار کرو، حضور کے رستے سے پیار کرو، آپ کی سنت سے پیار کرو۔ دیکھو نہیں مانیں گے تو عذاب آئے گا، مانیں گے تو بہاریں آئیں گی، مانیں گے تو برکتیں آئیں گی، مانیں گے تو خیریں آئیں گی۔